قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ سال 2020 کے آغاز سے ہی امریکہ ہر دوسرے تیسرے ملک کے ساتھ جنگ ایسے کھیل رہا ہے جیسے کوئی بچوں کا کھیل ہو۔ ٹرمپ بہادر کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اب وقت بدل گیا ہے، طاقت کا توازن بگڑ چکا ہے۔ امریکہ آج بھی اپنے آپ کو خطے کا چودھری سمجھتا پھر رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایران کے مسافر بردار طیارے کے سامنے امریکی جنگی طیارے آ گئے۔ آخر امریکہ نے کیوں ایران کے مسافر بردار طیارے کا راستہ روکا تھا؟ کیا امریکہ ایران کو خبردار کرنے آیا تھا؟ کیا امریکہ نے چین ایران بڑھتے تعلقات کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا ہے؟ کیا امریکہ قاسم سلیمانی کو شہید کرنے والے اپنے ایرانی ایجنٹ کی پھانسی کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ ویڈیو میں تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ چین نے ایران کو سہارا کیا دیا؟ امریکہ سمیت مغربی طاقتوں کی چیخیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ایران کے ایک مسافر بردار جہاز میں سوار متعدد مسافر شام کی حدود سے گزرتے ہوئے اس دوران زخمی ہو گئے جب پائلٹ نے ایک امریکی جنگی طیارے کو دیکھ کر اپنے جہاز کی بلندی میں اچانک تبدیلی کر لی۔ ایرانی جہاز کے پائلٹ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ اقدام دونوں جہازوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچاؤ کے لیے کیا ہے، جبکہ امریکی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کا جنگی طیارہ ایرانی جہاز سے محفوظ فاصلے پر تھا۔ ایران کے سرکاری خبررساں ادارے اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کا مسافر بردار طیارہ ماہان ایئر کا تھا، جو جمعرات کو تہران سے بیروت جا رہا تھا۔ ایرانی طیارے کے پائلٹ نے مسافر طیارے کی بلندی امریکی F-15 طیارے کو دیکھ کر اچانک تبدیل کی، جس کے باعث جہاز میں سوار کچھ مسافر جہاز کی چھت سے جا ٹکرائے اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ایران کے سرکاری خبررساں ادارے نے ایک مسافر کا بیان بھی جاری کیا جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جب پائلٹ نے جہاز کی بلندی میں تبدیلی کی تو کیسے اس کا سر جہاز کی چھت سے جا ٹکرایا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے جو اس خطے میں امریکی فوجیوں کے معاملات دیکھتی ہے، اپنے ایک بیان میں کہا کہ F-15 ایئر کرافٹ ایرانی مسافر بردار طیارے کا جائزہ لے رہا تھا جب وہ شام کے علاقے الطف میں اس کے قریب سے گزرا۔ خیال رہے کہ الطف نامی علاقے میں امریکہ کا ایک فوجی اڈہ بھی قائم ہے۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن بل اربن نے کہا کہ ان کا F-15 طیارہ ماہان ایئر کے مسافر بردار جہاز کا معمول کے مطابق جائزہ لے رہا تھا اور وہ اس سے 1000 میٹر کے محفوظ فاصلے پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ الطف میں موجود اتحادی فوجوں کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جب F-15 طیارے نے ماہان ایئر کے مسافر بردار طیارے کی شناخت کر لی تو جنگی طیارہ مسافر بردار جہاز سے دور چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ عمل بین الاقوامی قوانین کے بالکل عین مطابق ہے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری خبررساں ادارے نے کہا کہ مسافر طیارے کے پائلٹ نے جب جنگی جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور انہیں محفوظ فاصلہ قائم رکھنے کا کہا تو انہوں نے اپنی پہچان امریکی کے طور پر کرائی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موصوی نے کہا کہ اس معاملے پر تمام قانونی اور سیاسی اقدامات کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان گزشتہ چند سالوں سے کشیدگی عروج پر ہے۔ حال ہی میں ایرانی حکومت نے ایرانی سپریم لیڈر کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی جاسوسی کے الزام میں ایک غدار کو پھانسی کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس پر بھی امریکہ کو شدید غصہ ہے۔ دوسری سب سے بری خبر امریکہ کے لیے یہ تھی کہ چین نے ایران کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ سائن کر لیا ہے، جس کے بعد چین خام تیل کی وافر مقدار ایران سے انتہائی کم قیمت پر حاصل کر سکے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چین ایران کا یہ معاہدہ کوئی 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ پورے 25 سال کے لیے کیا گیا ہے۔ اب امریکہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ کیا وہ اکیلا ایران پر چڑھائی کرے گا یا نہیں، کیونکہ چین اس وقت انتہائی جارحانہ موڈ میں ہے
اور ایران اب اس کا دفاعی پارٹنر بن چکا ہے۔ لہٰذا ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر امریکہ نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا اس کے اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی اقدام اٹھایا تو پھر اس کا امریکہ کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔